اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے افضل و اکرم کوئی مخلوق نہیں پیدا کی۔ اللہ نے انبیاء مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت دی ہے، اور مجھے انبیاء و مرسلین پر فضیلت دی ہے، اور میرے بعد اللہ نے تجھے اور تیری نسل کے آئمہ کو فضیلت دی ہے۔ ملائکہ تو ہمارے اور ہمارے محبوں کے خادم ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں اور مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، لیکن منکرین حق کی سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف الفاظ سے علی کی ولایت کو سمجھایا، تاکہ لوگ علی کی ولایت کو مان کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ لیکن لوگوں کے دل اتنے سیاہ تھے کہ آپ کی تبلیغات سے ان کی سرکشی و طغیانی میں اضافہ ہی ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام کسوٹی کا درجہ رکھتا ہے، جو اس کی اقتداء کرے گا اس کے اعمال قبول ہوں گے اور اسے پاکیزگی نصیب ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کان نے جو کچھ سنا اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، اور آنکھ سے اس کے دیکھنے سے متعلق پوچھا جائے گا، اور دل نے جو عقیدہ قائم کیا ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک غافل عقل مند صحیح راستہ میں غلطی کرتا ہے، اور جدوجہد کرنے والا اس تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندگی میں افضل ترین شخص خدا کے نزدیک وہ ہے جو بزرگی کے باوجود متواضع ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا، اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئی پائے گا۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ داری و قرابت دوستی کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی، جبکہ دوستی کے لیے رشتہ داری کا ہونا ضروری نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے 9 چیزوں کی سفارش کی ہے، جلوت و خلوت میں اخلاص کی، خوشی و غضب میں عدالت کی، فقر و ثروت میں میانہ روی کی، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دینے کی، جس نے مجھے محروم رکھا ہے اسے عطا کرنے کی، جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا اس سے رابطہ کی، یہ کہ میری خاموشی تفکر کے لیے ہو، میری گفتار ذکر کے لیے، میری نظر عبرت کے لیے ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی تعظیم لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔